ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. علماء کرام نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو. قرآن مجید اللہ جل شانہ کی کتاب ہے اور یہ نظام زندگی پر مشتمل ہے. جب آپ کہیں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کسی کی دعوت میں اور جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کو اگلا پیش کرتا ہے کہ اور کھائیں آپ کیا کہتے ہیں بس. اللہ جل شانہ نے اس قرآن مجید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے شروع کیا اور ختم کیا من الجنۃ والناس کی سین پر. شروع کہاں سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے اور ختم کیا والناس کی سین پر. تو یہ با اور سین مل کر بنے بس. انسان کی زندگی اس کی پیدائش سے لے کر موت تک، اس کے اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک، اس کے سونے سے لے کر جاگنے تک، اس کی زندگی کے کو احاطہ کیے ہوئے قرآن مجید انسان کی زندگی کے لیے بس کافی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتی. آپ کو مختصراً اگر کوئی پوچھے کہ کلام مجید اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ ہمیں چند سطروں میں بتا دیں. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا کتابت جو خلاصہ ہے وہ تین چیزیں ہیں. پہلی ہے اللہ کو راضی کر لو اس کی عبادت کے ساتھ. اللہ کو راضی کر لو اس کی عبادت کے ساتھ. نبی کو راضی کر لو اس کی اطاعت کے ساتھ. نبی کو راضی کرو اس کی اطاعت کے ساتھ. اور مخلوق کو راضی کرو اس کی خدمت کے ساتھ. اس سے اللہ کو اس کی عبادت سے، مخلوق نبی علیہ السلام کو اس کی اطاعت سے اور مخلوق کو اس کی خدمت سے. یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے آپ کے سامنے. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے. میری ان نوجوانوں سے خصوصاً ان نوجوان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ ہمارا فیس بک، ہمارا واٹس ایپ، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹویٹر یہ ہر وقت آن لائن رہتا ہے، لیکن ہمارا قرآن ہم سے آف لائن ہو چکا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ہم فیس بک پہ 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں. ہم واٹس ایپ پہ 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام 24 گھنٹے، آپ کو ٹک ٹاک بھی آ گیا نا، اس پہ بھی ہم آن لائن رہتے ہیں. نئی نئی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو ہم اس دنیا کے معاملات میں آن لائن رہتے ہیں، لیکن جو کامیابی کا ذریعہ ہے قرآن مجید وہاں پہ ہم آف لائن ہیں. تو اپنے آپ کو جو کامیابی کا ذریعہ ہے وہاں پہ آن لائن رکھیں اور باقی چیزوں سے اپنے آپ کو آف لائن کر لیں. خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں نے پچھلے سال بہت سارے نوجوانوں کو فضولیات میں اپنا وقت گزارتے ہوئے، اور میں ان علماء سے بھی دست بستہ ہوں معذرت کے ساتھ کہ آپ نے ان کو کیا راستہ دکھا دیا ہے کہ ارتقا کو جائز قرار دے کے ہمارے نوجوان سے بھی دور ہو گیا، تراویحوں سے بھی دور ہو گیا، تہجد کی نماز سے بھی دور ہو گیا،
نماز سے بھی دور ہو گیا. ساری رات وہ ارطغرل دیکھتا رہا لیکن اس نے تراویح نہیں پڑھی, اس نے قرآن کی تلاوت اس نے نہیں کی. اور پوچھو کہتے جی فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جی اس کو دیکھنا ٹھیک ہوگا اس مولوی صاحب نظر میں, لیکن کیا اس مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے تم اپنی تراویح چھوڑ دو, اپنا ذکر چھوڑ دو, اپنا تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چھوڑ دو, عشاء کی نماز کے بعد سے میرا نوجوان بیٹھ کر صبح سحری تک جو ہے وہ اس ارطغرل کے پیچھے پڑا ہوا, اور نہ تلاوت رہی, نہ کلام مجید کے ساتھ تعلق رہا, نہ نماز رہی, نہ تہجد کی نماز رہی, اور سارا دن وہ جو اللہ جل شانہ اس روزے کی فضیلت رکھی تھی وہ سارا دن سو کے گزار دیا. تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی سے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, اس کلام مقدس کے ساتھ نسبت کو جوڑیں. جو حضرات کلام مجید پڑھ چکے ہیں, قرآن مجید کا علماء نے لکھا ہے کہ حق ہے اسے سال میں 2 مرتبہ ختم ناظرہ پڑھنا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں سال میں 2 دفعہ, بزرگوں کی بات نہیں کر رہے تو مسجد میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں, نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. سال ہر سال ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس قرآن سے تعلق کو توڑ دیا ہے, پھر کہتے ہیں جی ہم پہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے, ہمارے نظریات کو مفلوج کر دیا ہے. ہوگا نہیں, جب اللہ سے تعلق کو توڑ دیا, قرآن سے تعلق کو توڑ دیا ہے, تو پھر دشمن ہم پہ حملہ آور نہیں ہوگا. ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے نہیں, اس کو سمجھیں گے نہیں, اس پر عمل نہیں کریں گے, تو کیسے جو ہے ہمارا اللہ سے تعلق جڑے گا, اور اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد ہم پر کیسے نازل ہوگی. تو اس لیے ابھی سے ہی اپنا معمول بنائیں. 20-25 دن رہ گئے ہیں میرے خیال سے رمضان کے لیے, تو ابھی سے 26 دن ابھی سے ہی جو ہے نا اپنا معمول بنائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں. اور جو نہیں پڑھے ہوئے, شرمانے کی بات نہیں ہے. اگر جی میں قاری صاحب کے پاس بیٹھ گیا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ لوگوں نے ہمارے مرنے تک سب کچھ کہنا ہے, ہمارے پیچھے کہتے رہنا ہے. تو اس لیے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں سفید داڑھی والا ہو گیا ہوں, میں 3 بچوں کا باپ ہو گیا ہوں, میں جو آج اتنا بڑا ہو گیا ہوں, تو میں قرآن کیسے قاری صاحب سے سیکھوں گا. ہم قرآن پڑھ چکے ہیں لیکن ہماری بے شمار غلطیاں ہیں, ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. ہم ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ بجائے اللہ کی مدد نازل ہونے کے ہم پر لعنتیں برستی ہیں. تو اگر آپ اس قرآن کو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اس لیے آپ سب سے پھر یہ التجا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے تعلق جوڑنے کے لیے اس کو پڑھنے والا بنیں. روزانہ کی 1 آیت پڑھیں, لیکن قرآن کے ساتھ ہاتھ لگا کے اس کو جوڑیں, اس کو کھولیں, اور کھولنے کے بعد صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا, بند کیا, رکھ دیا. کل پھر کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پڑھا, بند کیا, رکھ دیا. 1 آیت کی شروع کریں انشاءاللہ العزیز, آپ جو ہے اس کی برکات کو دیکھیں گے. اللہ جل شانہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے.